کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں تبدیلی کی لہر، غیر سرکاری نتائج کے مطابق میئر پشاور کا انتخاب جے یو آئی فیرے جیت لیا، عوام اب اصل تبدیلی دیکھیں گے، زبیر علی کی گفتگو، کہا حکومت نے نتائج بدلنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، ایوان میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ حکومت نے حد الوسع کوشش کی اور ہر بیگ استعمال کیے، کہہ رہے کسی طریقے سے، چونکہ صوبائی حکومت ابھی اب بہت زیادہ تبدیلی بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے، حکومت کی سطح میں بہت زیادہ کھلبلی بھی مچلی ہے۔ تو آپ کیا نیا پشاور بنائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ پرانا بحال کر لیں گے تاکہ لوگوں کے اعتماد بحال ہو جائیں۔ پختونخوا کی 64 تحصیلوں کے چیئرمین سے متعلق غیر سرکاری نتائج آ گئے، جے یو آئی 19 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، تحریک انصاف 15 اور آزاد امیدواروں کو 13 نشستیں ملی، اے این پی 8 اور جماعت اسلامی کا 3 سیٹوں پر قبضہ۔ چیئرمین کو ہارٹ کے لیے جے یو آئی نے میدان مار لیا، مردان میں اے این پی کو سبقت، سوابی کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی کے نام، غیر سرکاری نتیجہ آ گیا، تحصیل ٹوپی میں جے یو آئی اور تحصیل لاہور میں نون لیگ کو سبقت حاصل۔ پیسوں اور مفاد کے لیے پی ٹی آئی ارکان بک گئے، بلدیاتی انتخابات میں شکست پر ڈپٹی اسپیکر محمود جان بھڑک اٹھے، شبلی فراز نے کہا ہمیں اپنوں نے ہرایا، غیروں میں کہاں دم تھا، شوکت یوسفزئی نے شکست کی وجہ مہنگائی کو قرار دیا، شہرام ترکئی نے ٹکٹوں کی غلط تقسیم پر ملبہ ڈالا۔ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی جا رہی ہے، رسوائی، بدنامی اور کروڑوں بددعائیں سمیٹ کر پختونخوا کے بلدیاتی نتائج پر مریم نواز کا طنز، ٹویٹ کیا ان کے ماتھے پر ناکامی کا داغ سجا ہے۔ عظما بخاری نے کہا اب پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشن سے گھبرا رہی ہے، مشورہ ہے گھبرانا نہیں۔ طلوع سحر ہو گئی، جعلی حکومت سے پختونخوا لے لیا، جے یو آئی صوبے کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے، اب راستے کھول دو، ہمیں آگے جانے دو، مولانا فضل الرحمان کی للکار، کہا 23 مارچ سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں۔ پہلی بار شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوئے، عمران ملک اور عوام کے لیے سوچتے ہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ، وزیر اعلیٰ کی صورت میں ڈکٹیٹر رکھ کر کام چلانا آسان ہے، یہ پی پی اور نون لیگ کی روایت ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر پشاور میں فائرنگ، جے یو آئی کے کامیاب جنرل کونسل محمد ذکریہ جاں بحق ہو گئے، مردان بغداد 1 سے کامیاب آزاد امیدوار اشفاق احمد لودھی دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ حکومت چلانے کے لیے مجھ سے فارمولا مانگا گیا، میں نے کہا فارمولا بنا کر تم نے ملک کو کھانا خراب کر دیا، پہلے اس کی چھٹی کرو پھر ہم سے بات کرو۔ آصف زرداری کا نواب شاہ میں خطاب، کہا ان کی وکٹ پر سکسر ماروں گا، آئنسٹائن بھی آ جائے تو ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے تسمے نے آپ کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے، شہباز گل کی مریم اورنگزیب پر تنقید، کہا انہیں وہ کپڑے نظر نہیں آتے جو انڈیا سے خریدے گئے۔ عظما بخاری نے جواب دیا پی ٹی آئی رہنماؤں کی زبان بدتمیزی کا شاہکار ہوتی ہے، نئے پاکستان میں بڑے بدتمیز کو بڑا عہدہ ملتا ہے۔ شوکت ترین پختونخوا سے سینٹ کے رکن منتخب ہو گئے، 87 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ گیس ہے ہی نہیں تو عوام کو کیسے پہنچائیں، مشیر خزانہ کا اظہار بے بسی، مہنگائی کم ہونے کا دعویٰ بھی کیا، کہا معیشت 5 سے 6% بڑھ رہی ہے۔ افغانستان کے لیے ٹرسٹ فنڈ میں کامیاب ہو گئے، بینکنگ سسٹم کی بحالی پر قرارداد لائے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود کا بیان، کہا طالبان نہیں افغان عوام کا مسئلہ ہے۔ سیکریٹری جنرل او آئی سی ابراہیم حسین نے کہا اجلاس کے ذریعے افغانستان میں بہتری آئے گی۔ آرمی چیف نے کہا ہے دنیا اور خطہ غیر مستحکم افغانستان کا متحمل نہیں ہو سکتا، امریکی نمائندہ خصوصی سے ملاقات میں گفتگو، افغانستان کی سیکورٹی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون پر بات چیت، تھامس ویسٹ نے او آئی سی اجلاس کو سراہا۔ بجلی مہنگی کرنے کی درخواست واپس لی جائے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا مطالبہ، کہا قیمتیں بڑھانا مسئلے کا حل نہیں، مرتضی وہاب کہتے ہیں اب مہنگائی کا نیا سیلاب آئے گا، راجہ پرویز نے کہا ہر گھر میں ایک بے روزگار موجود ہے۔
ہم سابق دور کی غلطیاں سدھار رہے ہیں. نااہل نون لیگ کے منصوبے مہنگے تھے, اس سے بجلی مہنگی ہوئی اور گردشی قرض بڑھا. وزیر توانائی حماد اظہر کی بریفنگ. کہا پی ٹی آئی نے سستے نرخ پر ایل پی جی درآمد کی. ملک بھر میں گیس کا بحران, تمام صوبوں میں عوام پریشان. کہتے ہیں کھانا پکانا تو دور, گرم بھی نہیں کر سکتے. بازار سے مہنگا کھانا خریدنا ممکن نہیں, جائیں تو جائیں کہاں. سردی بہت پڑ رہی ہے, غریب مر رہے ہیں. چائے نہیں مل رہی ہے, دودھ نہیں مل رہا ہے. چائے لے ہم ہوٹل پہ آ کے پیتے ہیں, عوام بہت مشکل میں ہے. ہوٹل میں چائے پی رہے ہیں, صبح سے سردی سے مار رہے ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا سانحہ سیالکوٹ پر اظہار مذمت. ملزمان کو سزا ملنی چاہیے. قبلہ ایاز کی نیوز بریفنگ. کہا قانون موجود مگر عمل درآمد مسئلہ ہے. عدالتی نظام میں بہتری کی گنجائش اور سوشل میڈیا پر مربوط پالیسی کی ضرورت ہے. ترقیاتی منصوبوں سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. عثمان بزدار نے کہا ترقیاتی کاموں سے پسماندہ علاقوں کی قسمت بدل دیں گے. سابق حکمرانوں نے عوام کی مشکلات بڑھائیں. کرکٹر یاسر شاہ اور دوست فرحان پر زیادتی کا الزام. 14 سالہ لڑکی سے زیادتی کی. تھانہ شالیمار اسلام آباد میں مقدمہ درج. گن پوائنٹ پر زیادتی کی اور ویڈیو بنائی. چپ رہنے کے لیے دھمکی دی, فلیٹ کا لالچ بھی دیا. ملک میں کورونا کے وار جاری, مزید 6 افراد جاں بحق. 360 متاثر ہوئے. شرح 0.83% رہی. 30 سال سے زائد عمر کے افراد بوسٹر لگوا سکیں گے. NCOC کا اعلان, اطلاق 1 جنوری سے ہوگا. ٹنڈول عیار کا مجبور باپ, منتخب نمائندوں سے مایوس. 3 معذور بچوں کو لے کر بدین پریس کلب پہنچ گیا. مخیر افراد سے مدد کی اپیل کر دی. فلپائن میں سمندری طوفان رائے نے تباہی مچا دی. ہلاکتیں 200 سے زائد ہو چکی ہیں. اضافے کا خدشہ, درجنوں افراد زخمی. متعدد علاقے زیریاب. بجلی, مواصلاتی اور ٹریفک نظام درہم بھرم ہو گیا. کورونا پابندیوں کے خلاف متعدد ممالک میں مظاہرے. برسلز میں سڑکوں پر احتجاج, پولیس سے جھڑپیں. علاقہ میدان جنگ بن گیا. لندن میں بھی لاک ڈاؤن کے خلاف احتجاج پر پولیس سے جھڑپیں ہوئی.